قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو نصیحتیں بار بار کی ہیں۔ پہلی یہ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ یہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسری یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اسے تکلیف اٹھا کر پیٹ میں اٹھایا، ووضعتہ کرہا، اور تکلیف اٹھا کر اسے جنا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر ماں باپ کافر ہوں یا مشرک ہوں تو کیا ان سے بھی حسن سلوک کرنا چاہیے؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس میری ماں آئیں اور وہ مشرکہ تھیں، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ان سے حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس سے صلہ رحمی کر، اچھا سلوک کر۔ ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا کہ پھر کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا پھر کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا پھر کس کا؟ آپ نے فرمایا پھر تیرے باپ کا۔ ایک اور حدیث ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں کس سے نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا امک ثم امک ثم امک ثم اباک۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں سے، پھر اپنی ماں سے، پھر اپنی ماں سے، پھر اپنے باپ سے۔ ایک اور حدیث ہے، مقدام بن معد یقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہیں وصیت کرتے ہیں یہ کہ تم اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں یہ کہ تم اپنے باپوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر انہوں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر انسان پر اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھو اس کا اللہ اس پر راضی ہے، اور اگر اس پر اس کے والدین ناراض ہیں تو سمجھو اس کا اللہ بھی اس پر ناراض ہے۔ ایک اور حدیث ہے، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مہربان ہوں اور یہ قرابت داری ہے، میں نے اپنے نام سے اس کا نام کاٹ کر دیا، جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ یعنی جو رشتہ داری کو ملائے گا جوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کا تعلق اپنے ساتھ جوڑ لیں گے، اور جو رشتہ داری کو ختم کرے گا اسے توڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کا تعلق اپنے ساتھ توڑ دیں گے۔ اور عام رشتہ داروں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کا حق والدین کا ہے۔ معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ جاہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول، میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری ماں ہے یعنی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اس کو لازم پکڑ، یعنی اس کی خدمت کر، بے شک جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کرنے کا مشورہ طلب کرنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے والدین ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا انہیں لازم پکڑ، کیونکہ جنت ان دونوں کے پاؤں کے تلے ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو مستجاب ہیں، یعنی قبول کی جانے والی ہیں، یعنی ان کے مستجاب اور قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسری مسافر کی دعا، تیسری والدین کی اولاد کے حق میں دعا۔